لال چاچا کے دو بیٹے تھے۔ ایک کا نام تھا ہیرا اور ایک کا نام تھا موتی۔ لال چاچا نے اپنی ساری جائیداد دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ لال چاچا کا بڑا بیٹا ہیرا اور چھوٹا بیٹا موتی تھا۔ ہیرا بہت تیز تھا، وہ سارا کاروبار اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا اور موتی سے کہتا کہ تم بس گھر میں آرام کرو۔ موتی کی بیوی اپنے شوہر کو سمجھاتی ہے کہ ہیرا بھائی آپ کے ساتھ ضرور کوئی چال چل رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ جا کر کاروبار سنبھالیں۔ ہیرا اور موتی ان دونوں کی بیویاں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں۔ ہیرا کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ اپنا کاروبار الگ کر لو، ادھر موتی کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ بھی اپنا کاروبار الگ کر لو۔ موتی بیوی کے کہنے پر اگلے دن اپنے بھائی کی دکان پر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھے بھی آپ کے ساتھ دکان پر بیٹھنا ہے، میں ایسے گھر میں کب تک بیٹھا رہوں گا۔ ہیرا اپنی دکان پر بہت ہی خراب اور سستا سودا بیچتا ہے جو لوگوں کی صحت کے لیے بہت ہی خراب ہے۔ وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے ایسا کرتے ہیں میں تمہیں ایک دکان کھلوا دیتا ہوں۔ اس کا بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ہیرا گھر آ کر موتی سے کہتا ہے اب ہم اپنی جائیداد آدھی آدھی تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر اس کا بڑا بھائی اپنی ساری جائیداد میں سے آدھا حصہ موتی کو دے دیتا ہے اور آدھا حصہ خود رکھ لیتا ہے، اور ہیرا موتی کو ایک بہت بڑی دکان کھول دیتا ہے۔ موتی بہت ایماندار تھا اور وہ بہت اچھی کوالٹی کا سودا بیچتا تھا اور بہت سستے داموں میں بیچا کرتا تھا۔ اب زیادہ تر لوگ موتی سے سودا لینا پسند کرتے تھے، اس طرح موتی کی دکان بہت زیادہ چلنے لگی۔ لوگ موتی سے ہیرے کی شکایت کرتے تمہارا بھائی بہت خراب سودا بیچتا ہے۔ موتی ایک دن گھر جا رہا تھا، بہت سارے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ہیرا دکاندار بہت گھٹیا سودا بیچتا ہے، اس کے سودے سے گاؤں کے لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ موتی کا ملازم موتی سے کہتا ہے آپ کا بڑا بھائی 2 نمبر کام کرتا ہے، آپ اس کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ موتی یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر گاؤں کے بہت بڑے آدمی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنے منشی سے کہتا ہے جاؤ بازار سے سودا لے کر آؤ۔ یہ ہیرے کی دکان پر آ جاتا ہے اور ہیرا اس کو رشوت دے دیتا ہے اور کہتا ہے تم نے سارا سودا میرے سے ہی خریدنا ہے۔ ہیرا اپنے ملازم سے کہہ کر سارا سودا شادی والے گھر بھجوا دیتا ہے۔ شادی والے گھر میں کھانا پکنا شروع ہو جاتا ہے، مہمان آتے ہیں اور وہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ کچھ دیر میں سب کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے اور وہ سب ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ ذمہ دار اپنے منشی سے کہتا ہے جاؤ باورچی کو بلا کر لاؤ، اس نے ضرور کھانے میں کچھ ملایا ہے جس کی وجہ سے سب بیمار پڑ گئے ہیں۔ باورچی آ جاتا ہے اور وہ ذمہ دار سے کہتا ہے یہ سارا سودا خراب تھا، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ پھر ذمہ دار کہتا ہے جہاں سے سودا لے کر آئے ہو اس کو بلا کر لاؤ۔ ذمہ دار ہیرے سے کہتا ہے تم نے میرے منشی کو خراب سودا کیوں دیا؟ ہیرا کہتا ہے میں نے منشی کو بتایا تھا یہ خراب سودا ہے اور اس کو میں نے چاندی کے سکے دیے تھے کہ کسی کو نہیں بتانا۔ پھر ہیرا اور منشی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی جاتی ہے۔ بادشاہ ان کو خراب سودا بیچنے کے جرم میں قید خانے میں ڈلوا دیتا ہے۔ ادھر بادشاہ موتی کو بلواتا ہے اور اس کو بہت سارا انعام دیتا ہے کہ وہ بہت اچھا سودا بیچتا ہے۔ تو بچوں کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔